الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آج کے درس میں ہم اللہ اور بندے کا 5 جہتی تعلق پڑھیں گے، 5 تعلق جو سورہ فاتحہ سے استوار ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر اسلوب سورہ کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ 5 قسم کا تعلق ہے۔ ایک، اسی لیے باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں اپنے اسماء بیان کیے ہیں، اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ ہر اسم میں مبارک بندے اور خدا کے درمیان کسی نہ کسی تعلق کی نوعیت کو متعین کرتا ہے۔ جو 5 تعلقات علماء نے جمع کیے ہیں بحیثیت عبد کے، کہ وہ بندے کے تعلق اللہ کے ساتھ 5 جہتیں جو اس سمن میں سامنے آتی ہیں۔ ایک عبودیت، دوسری استعانت، تیسری طلب ہدایت، چوتھی طلب استقامت اور 5ویں طلب نعمت۔ تو سب سے پہلے اسم اللہ بیان ہوا ہے، جیسا کہ الحمدللہ کے الفاظ سے ثابت ہے۔ لفظ اللہ باری تعالیٰ کی صفت الوہیت کے بیان پر مشتمل ہے، اس میں ذات بھی ہے۔ اس کے ساتھ بندے کا تعلق عبودیت منسلک ہے۔ عبودیت اللہ کی عبادت سے عبارت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت الوہیت کے اعتبار سے بندے کی عبادت کا مستحق ہے، اور بندہ اپنی صفت عبودیت کے اعتبار سے اس کی عبادت و بندگی کا پابند ہے۔ اسی لیے بندگان خدا کی زبان سے یہ کہلوایا گیا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس حصے آیت کا تعلق پہلی آیت کے ابتدائی الفاظ الحمدللہ سے ہے۔ انسان بارگاہ الہی میں بڑی عاجزی سے، بڑی نیاز مندی سے، التجا کے انداز میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ صرف تو ہے، اللہ صرف تو ہے، یہ تیری ہی شان ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ اس لیے بندے کو عبودیت کے تعلق سے اس کے دامن الوہیت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور ایاک نعبد کا اعلان کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا اسم میں مبارک رب۔ رب اگر آپ اس کے لغوی معنی، ڈیفینیشن، ڈکشنری کے معنی دیکھیں تو اعتبار سے رفتہ رفتہ کسی چیز کو ادنا سے اعلیٰ مقام تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ گویا باری تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق کو تدریجاً درجہ بدرجہ ایک نقطہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ مخلوق کے لیے یہی حقیقی مدد ہے کہ جس کمال کے حصول کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کی تربیت کر کے اسے وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی شان رب العالمین اسی طرف دلالت کرتی ہے۔ تو جو آیت ہے ایاک نستعین، اس کے جو الفاظ ہیں جہاں انسان بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتا ہے کہ اللہ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ساری کائنات کا رب، پالنہار، ہر شے کی تکمیل کے تقاضے پورے کرنے والا تو ہی تو ہے۔ ربوبیت مخلوقات عالم کی امداد سے عبارت ہے، اس لیے بندے کا تعلق استعانت اسی کے دامن ربوبیت سے جڑا ہوا ہے۔ ذات حق کا پہلا اسم اللہ، اس کے ساتھ انسان کا پہلا تعلق عبادت۔ دوسرا اسم رب، اس کے ساتھ انسان کا ایک اور دوسرا تعلق استعانت یعنی طالب مدد۔ اب تیسری اسم مبارک جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا رحمان۔ رحمان اس کے معنی دنیا میں ہر ایک پر نہایت مہربان۔ ہر شخص کو اس دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ وہ گمراہیوں سے بچتا رہے، امن و عافیت کے ساتھ چلتا رہے اور وہ اپنے رب سے ہدایت مانگتا رہے۔ چنانچہ اہدنا، اے میرے رب ہمیں دولت ہدایت سے ہمکنار فرما۔ یہ دعا ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اپنے الہ سے کرتا ہے۔ اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس رحمان سے ہدایت مانگی جائے جو سب سے بڑا انعام ہے۔ چوتھا اسم مبارک رحیم بیان ہوا ہے، جس کا اطلاق ایک اعتبار سے آخرت کی رحمت پر ہوتا ہے۔ آخرت میں رحمت الہی کا استحقاق صرف صاف ظاہر ہے کہ انہی لوگوں پر ہوگا جو مومنین میں سے ہیں۔ اسی لیے صراط المستقیم کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے ہم سیدھی راہ پر چلنا اور استقامت سے قائم رہنا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میں کیسے چلوں گا اس سیدھی راہ پر؟ جان تو گیا ہوں کہ سیدھی راہ یہ ہے،
اگر تیرا کرم نہ ہوا تو پار نہیں لگے گی، یہ کشتی پار نہیں لگے گی باری تعالیٰ اگر تیرا کرم نہ ہوا۔ پانچواں اس میں مبارک مالک ہے، اس کا بیان بالخصوص جزا و سزا کے دن کی مالکیت کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ جزا و سزا کا دن وہ آخری دن ہے جب لوگ خدا کی نعمت یا اس کے غضب کے حقدار ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کہا۔ دوسری طرف خدا کے انعام و اکرام اور قہر و غضب کا ذکر ہے کہ انعام پانے والے جنت میں اور قہر و غضب والے جہنم میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے انعام مانگے گئے ہیں، اس کی رحمت کے توسط سے اس کا کرم مانگا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہم ایز بندے کے طور پر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے غضب سے بچانا اور گمراہی سے بچانا اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمانا۔ تو جب انسان اپنی شخصیت کے ہر گوشے کا تعلق ذات حق کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور اس تعلق کو پختہ بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے تو ذات حق کا فیضان الوہیت اسے یکتائے روزگار بنا دیتا ہے۔ جب خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ موسیٰ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے ساتھ نواز رکھا تھا اور اسے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا کر رکھا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ خدا کا محب ہونے کے علاوہ اس کا محبوب بھی بن جاتا ہے، کہ باری تعالیٰ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایسے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پایا۔ آئے ہائے، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا عبد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ کہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں، اور ایک ہے کہ اللہ کہیں کہ یہ میرا عبد ہے، یہ میرا عبادت گزار ہے، یہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوست ایک آپ کہیں کہ میں ہوں، اور ایک رب خود کہے کہ یہ میرا دوست ہے، بڑا فرق ہے دونوں سٹیٹمنٹس میں۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے خاص بندے میں سے ایک بندہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے ساتھ نوازا ہے، اپنا کرم کیا ہے اس پر، اور اسے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ ہر لحاظ سے خدا کا ہو جائے تو خدا ہر لحاظ سے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب بندے کی آرزو اور خدا کی رضا کے درمیان کوئی چیز نہیں رہتی، بندے کی آرزو رضا الہی کے مطابق اور رضا الہی بندے کی آرزو کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں مولانا جانے جانا رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، کیا عظیم لوگ گزرے ہیں۔ ان کے شاگرد نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ کو ہمیشہ مسکراتے پایا ہے، کبھی غم میں نہیں پایا، کبھی اداس نہیں پایا۔ تو کہنے لگے بیٹا ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو شاگرد سمجھا نہیں، کہنے لگا کہ حضرت آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے؟ آپ کے مقام کا آدمی اور اس طرح کی بات کرے؟ ہر چیز تو خدا کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا بیٹا لگتا ہے آپ سمجھے نہیں، ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں، ہم تو غلام ہیں، غلاموں کی مرضیاں نہیں ہوا کرتی، تو بس ہم تو رب کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ آئے ہائے، وہ جو دے ہم خوش ہیں، اس کی رضا پہ ہم راضی ہیں، وہ جو کر دے ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو بندہ ہوتا ہے، یہی تو بندہ ہوتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اسماء خمسہ اور معراج انسانی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اسماء خمسہ یعنی 5 نام جن کا میں نے بھی ذکر کیا، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، ان کے بیان کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کے فیضان سے انسان کو معراج نصیب ہوتا ہے، انسان کو معراج، اٹھان نصیب ہوتی ہے۔ انسانی ظہور کے 5 مراتب ہیں۔ ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے، خلق کیا جاتا ہے، ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے، ایک انسان کی بقا ہوتی ہے، سسٹیننس، ایک انسان کی تکمیل ہوتی ہے، اور ایک نقل روح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا گیا تو یہ اس کے ظہور کا پہلا مرتبہ تھا کہ کچھ نہیں تھا اور ظاہر ہو گیا۔ اس کو تخلیق سے، خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ کا اسم اللہ اس کی شان خالقیت پر دلالت کرتا ہے، لہذا انسان کو فیضان الوہیت سے
خلعت وجود نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد انسان کی تربیت کی گئی، یعنی اسے اعلیٰ مقام کی طرف پرواز کے قابل بنایا گیا، یہ شان ربوبیت ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اس دنیا میں بقا عطا کی گئی، وہ ریسورسز پرووائڈ کی گئیں جس کو استعمال کر کے یہ ترقی کر سکتا ہے، سسٹین کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ یہ باری تعالیٰ کی رحمانیت کا فیضان تھا۔ اس کے بعد اسے منزل تک پہنچایا جاتا ہے، یہ باری تعالیٰ کی رحیمیت کا فیضان ہے، اور آخر میں انسانی روح عالم شہادت سے عالم برزخ کی طرف اور بعد ازاں عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا عالم شہادت ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو عالم شہادت سے عالم برزخ سے ہوتے ہوئے عالم آخرت تک بندے کو لے جاتے ہیں، یہ اس کی مالکیت کا فیضان ہے۔ الغرض خلق سے لے کے نقل روح تک تمام مراحل باری تعالیٰ ہی کے فضل و انعام سے انجام پاتے ہیں۔ یہ اسماء مبارکہ کے فیضان سے انسان کو معراج اس طرح نصیب ہوتی ہے کہ جب پڑھنے والا سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرے، وہ اس کے الفاظ کے ساتھ ان کے معانی اور معارف کے سمندروں میں غوطہ لگائے، ڈوب جائے۔ جب اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ، تو اس وقت پڑھنے والا رب ذوالجلال کے اسم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس خلق اور ایجاد و تکوین کائنات کا منبع اور سرچشمہ دیکھے، ادھر اپنی خلق کا مرتبہ اس کی نظروں کے سامنے ہو، اور وہ یہ محسوس کرے کہ اس کا وجود میں آنا باری تعالیٰ کی شان خلقیت کا پرتو ہے، جس کا ظہور اللہ سے ہو رہا ہے۔ جب وہ رب العالمین کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کے اسم رب کی طرف ہو کہ اس رب نے پرورش کر کے تربیت کر کے اس کو یہاں تک پروان چڑھایا ہے، اور اس کے ذہن میں رب العالمین ہو کہ یہ میرا رب ہے۔ جب رحمان کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کی شان رحمانیت کی طرف ہو جو تمام مخلوقات عالم کی بقا کی ضامن ہے۔ پھر جب رحیم کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کی شان رحیمیت کی طرف ہو جو تمام مخلوقات کی تکمیل کا ضامن ہے، اور وہ یہ محسوس کرے کہ میرا ہر کمال اس کی شان رحیمیت کا پرتو ہے۔ جب وہ مالک یوم الدین کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کی شان مالکیت کی طرف ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میری نقل روح اسی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہے۔ اس لیے جب وہ روح عالم شہادت سے عالم برزخ کو چلی جاتی ہے تو عالم شہادت میں رہنے والے کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اللہ کا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، جو گیا وہ اسی کا تھا، جو گیا وہ اسی کا تھا، تو اس نے لے لیا، اس کی مرضی جب تک رکھا۔ تو رب العالمین کے الفاظ سے ایسے پردے اٹھتے ہیں، الحمدللہ کے الفاظ سے مرتبہ خلق کا پردہ اٹھتا ہے، اور انسان خدا کے جلووں کو خالقیت کے روپ میں آشکار دیکھتا ہے۔ رب العالمین کے لفظ سے تربیت کا پردہ اٹھتا ہے، مرتبہ تربیت کا پردہ اٹھتا ہے، اور انسان خدا کے جلووں کو رحمانیت کے روپ میں آشکار دیکھتا ہے۔ الرحیم کے الفاظ سے مرتبہ کمال کا پردہ اٹھتا ہے، اور انسان خدا کے جلووں کو رحیمیت کے روپ میں دیکھتا ہے۔ اور مالک یوم الدین کے الفاظ سے مرتبہ نقل روح کا پردہ اٹھتا ہے، اور انسان خدا کے جلووں کو مالکیت کے روپ میں آشکار دیکھتا ہے۔ گویا شروع سے آخر تک ہر طرف خدا کے جلووں کو موجود پا کر انسان خود کو اس کے حضور میں معدوم پاتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نہیں، بس تو ہی ہے میرے رب، بس تو۔ اور ہر طرف اس کے جلوے کو بے نقاب دیکھ کر صیغہ خطاب سے پکار اٹھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے میرے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور میرے رب صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب انسان نے خلق و تربیت، بقا و کمال اور نقل روح ہر مرحلے پر خود کو تصور ذات میں گم کر دیا، بلکہ اپنی ہستی کو اس کی ہستی کے تصور میں فنا کر دیا، تو اسے مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے۔ اس مشاہدہ حق جن کو نصیب ہو جائے، پھر ان سے پوچھو نماز کی لذتیں، ان سے پوچھو قرآن کی لذتیں۔ وہ جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر گم ہو جاتے ہیں،
اللہ اکبر، اور ان تمام حجابات کو ان سے اٹھا دیا جاتا ہے، وہ ذات حق کے جلوے دیکھتے ہیں اور انسان کی ہستی ان جلووں میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ معراج جو سورہ فاتحہ کی 4 آیات کے مقام پر نصیب ہو رہی ہے، حدیث رسول میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں یہ حدیث آتی ہے، حضور نے فرمایا جب جبرائیل نے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو بے شک فإنہ یراک، ارے وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ یہ ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، اس کو غور کریں کہ احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف نماز نہیں، ہر عبادت اللہ کی اس حال میں کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو گویا اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتی کوئی آنکھ، کہ گویا تو اسے دیکھ، انک تراہ، اس کے ہونے کو محسوس کرنا۔ تو سوچیں اگر کوئی بندہ یہ محسوس کر کے عبادت کرے، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ اکبر، سوچیں نا اس عبادت میں کتنی ہمبلنس ہوگی، کتنی کنسنٹریشن ہوگی۔ اور ایک بندہ یہ خیال ہی نہیں کرتا تو اس کی پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا، کبھی دماغ ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے نا، اس سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اگر تو یہ نہ گمان کر سکتا تو یہ تو تجھے ایمان رکھنا ہے کہ وہ تو بے شک مجھے دیکھتا ہی ہے نا، اس کی تو نظر ہے نا مجھ پر۔ گویا حضور نے انسان کو مقام شہود پر پہنچانے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد سے قبل مالک یوم الدین وارد ہوا ہے۔ یہ آیت مرتبہ نقل روح کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی انسان کے دنیا سے آگے دار جزا کی طرف جانا اور بارگاہ الہی میں حاضری دینا، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں 5 بنیادی ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ضابطہ عبادت بھی ہے، ضابطہ استعانت بھی ہے، ضابطہ طلب ہدایت بھی ہے، ضابطہ طلب استقامت بھی ہے، اور ضابطہ طلب نعمت بھی ہے۔ ان تمام ضابطوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ اور ضابطہ عبادت کے ضمن میں کہ سورہ فاتحہ اس اعلیٰ عبادت کا روحانی ضابطہ اس طرح مہیا کرتی ہے کہ یہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کی ہر آیت اپنی روح معانی کے اعتبار سے نماز کے ایک ایک عمل کی روح کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ان 5 ضابطوں کو دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ اور 5 بنیادی ضابطے، جس میں ضابطہ عبادت، ضابطہ استعانت، ضابطہ طلب ہدایت، ضابطہ طلب استقامت اور ضابطہ طلب نعمت، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔